السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے غور کیا ہے کہ حد ڈرامے میں سب سے بڑا سوال اب بھی جواب مانگ رہا ہے؟ اگر شہرام واقعی زینیا کو اپنی زندگی سے نکال چکا ہے تو پھر ہر بار اس کی کال سننے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کیا یہ صرف کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے ہو رہا ہے یا پھر شہرام کے دل میں اب بھی کوئی ایسا جذبہ باقی ہے جسے وہ خود بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتا؟ اور دوسری طرف زینیا آخر کس امید پر بار بار ایک بند دروازہ کھٹکا رہی ہے؟ آنے والی قسط میں کئی ایسے مناظر سامنے آنے والے ہیں جو ناظرین کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے، تو آئیے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، آنے والی قسط میں ایک معاملہ مجھے حیران کن لگا۔ شہرام اچھی طرح جانتا ہے کہ زینیا اب اپنے دوسرے شوہر سے بھی الگ ہو چکی ہے اور مسلسل اس کی زندگی میں دوبارہ گھسنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ زینیا بار بار رابطہ کر کے صرف اس کے اور فریال کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اس کے باوجود شہرام ہر بار زینیا کی بات سننے پر آخر کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ اگر واقعی وہ اپنی نئی زندگی میں خوش ہے اور فریال کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کر چکا ہے تو پھر زینیا کے لیے اتنی گنجائش کیوں موجود ہے؟ چلو فرض کر لیا کہ زینیا مختلف نمبروں سے کال کرتی ہے، تب بھی شہرام کے پاس یہ اختیار تو موجود ہے نا کہ وہ مختصر سا جواب دے کر کال بند کر دے، لیکن یہاں تو صورتحال بالکل ہی مختلف دکھائی دیتی ہے۔ اسی وجہ سے کئی ناظرین کی طرح میرے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شہرام صرف زینیا کو اس کی غلطیوں کا احساس دلانا چاہتا ہے یا پھر شہرام کے دل میں اب بھی کسی حد تک زینیا کے لیے نرم گوشہ موجود ہے؟ کیونکہ اگر کسی شخص سے مکمل طور پر تعلق ختم کرنا مقصود ہو تو پھر بار بار اس کی بات سننے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ادھر زینیا کا کردار بھی مسلسل حیران کر رہا ہے۔ اتنی ناکامیوں، اتنی تنقید اور اتنی بے عزتی کے باوجود وہ اب بھی اسی اعتماد کے ساتھ چل رہی ہے جیسے اس کے تمام منصوبے بہت کامیاب جا رہے ہوں۔ آنے والی ایپیسوڈ کے ٹیزر میں دکھایا گیا کہ زینیا کا اچانک سامنا فیروز اور شانزے سے ہو جاتا ہے۔ یہاں عام طور پر توقع یہی تھی کہ وہ خاموشی سے آگے بڑھ جائے گی، لیکن زینیا ایسا نہیں کرتی۔ وہ رکتی ہے اور فیروز کو مخاطب کرتے ہوئے حیرت کا اظہار کرتی ہے کہ اس جیسے سمجھدار انسان نے شانزے کو اپنی شریک حیات کیسے بنا لیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ فیروز بھی بغیر جواب دیے آگے بڑھ جانے کی بجائے اس گفتگو میں شامل ہو جاتا ہے۔ بات آہستہ آہستہ تلخ جھوملوں تک پہنچ جاتی ہے اور زینیا شانزے کے بارے میں نامناسب تبصرہ کرتی ہے کہ یہ تو پاگل ہے، تم نے ایک پاگل لڑکی سے شادی کیسے کر لی؟ لیکن یہاں فیروز کا جواب پورے منظر کا رخ بدل دیتا ہے۔ وہ زینیا سے کہتا ہے کہ اس وقت تو مجھے آپ پاگل لگ رہی ہیں، جس کے بعد زینیا کے پاس کہنے کو کچھ باقی نہیں رہتا سوائے غصے میں وہاں سے چلے جانے کے۔ دوسری طرف شانزے کی کیفیت بھی قابل غور ہے۔ زینیا کو سامنے دیکھتے ہی وہ واضح طور پر کافی پریشان دکھائی دیتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ محسوس کرتی ہے کہ فیروز اس کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے تو شانزے کا اعتماد واپس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک اچھے شوہر کا اعتماد اور ساتھ واقع ہی کسی عورت کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ فیروز کی یہی سپورٹ شانزے کی شخصیت میں ایک مثبت تبدیلی لائے گی۔ وہ لڑکی جو ہر وقت خوف اور دباؤ کا شکار رہتی تھی، شاید اب دوبارہ خود پر یقین کرنا سیکھ جائے گی۔ اب ذرا زینیا کی نئی زندگی کی طرف آتے ہیں۔ زینیا کو روزگار تو مل گیا ہے، لیکن یہ نوکری اس معیار کی نہیں جس کی وہ عادی رہی ہے۔ جتنی رقم وہ کبھی ایک دن میں خرچ کر دیتی تھی، اب اتنی رقم اسے مہینے بعد ملے گی اور اسی میں اسے اپنی ماں کے ساتھ گزارا بھی کرنا پڑے گا۔ حالات نے اسے یہ ملازمت قبول کرنے پر مجبور تو کر دیا ہے، لیکن عملی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات اسے مسلسل پریشان کر رہی ہیں۔ کم تنخواہ، زیادہ کام اور محدود سہولیات اسے بار بار ماضی کی طرف لے جاتی ہیں۔ ایسے لمحات میں اسے شہرام کے ساتھ گزارا ہوا وقت بہت بری طرح سے یاد آتا ہے، کیونکہ اس دور میں اسے مالی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔
اگرچہ دانش کے گھر میں بھی آسائشوں کی کمی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود زینیا کی یادیں زیادہ تر شہرام کے گرد ہی گھومتی ہیں۔ اس کی وجہ تو ہم اچھے سے جانتے ہیں کہ شہرام کے گھر میں صرف آسائشیں نہیں تھیں، بلکہ شہرام سے زینیا کو بے پناہ محبت بھی تھی، اور اب وہ سوچتی ہے کہ کاش وہ اپنی وہ زندگی بچا سکتی تو آج یوں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑتیں۔ یہی سوچ اسے ایک بار پھر شہرام سے رابطہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ اپنے دل میں یہی امید رکھتی ہے کہ شاید کھوئی ہوئی زندگی دوبارہ حاصل کی جا سکے۔ حسب معمول شہرام اس کی کال سن لیتا ہے، لیکن ساتھ ہی اسے یہ احساس بھی دلاتا ہے کہ بار بار رابطہ کرنا مناسب نہیں، مگر زینیا اس تنبیہ کو سنجیدگی سے لینے کی بجائے اپنے جذبات کا اظہار شروع کر دیتی ہے۔ وہ واضح انداز میں بتاتی ہے کہ ڈانٹ یا ناراضگی اس کے ارادے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہاں ایک بار پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ اگر شہرام واقع ہی زینیا کے ساتھ گفتگو نہیں کرنا چاہتا تو وہ فوراً کال کیوں نہیں کاٹ دیتا؟ اس کے برعکس بات آگے بڑھتی ہے اور شہرام زینیا سے پوچھ لیتا ہے کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے۔ حالانکہ شہرام کو اچھے سے پتا ہے کہ زینیا کیا چاہتی ہے، لیکن یوں لگتا ہے جیسے شہرام بار بار زینیا کے منہ سے وہ باتیں سننا چاہتا ہے، اور پھر زینیا کسی جھجک کے بغیر اپنے دل کی بات کہہ دیتی ہے۔ وہ دوبارہ شادی کی خواہش کا اظہار کرتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں آنے والی قسط کے کئی اہم موڑ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ زینیا نے تو یہاں تک سوچ لیا ہے کہ اگر فون پر بات بننا مشکل ہے تو پھر اسے براہ راست شہرام کے سامنے جانا ہوگا۔ اس کے خیال میں اگر وہ پہلے کی طرح خود کو پرکشش انداز میں پیش کرے تو شاید شہرام ایک بار پھر اس کی خوبصورتی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اسی منصوبے کے تحت وہ دوبارہ کال کرتی ہے، لیکن اس بار صورتحال اس کی توقعات کے برعکس نکلتی ہے۔ فون فریال اٹھا لیتی ہے، لیکن ابتدا میں فریال خاموش ہی رہتی ہے، جبکہ زینیا یہ جانے بغیر کہ فون کے دوسری طرف کون ہے دل کی تمام باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ پرانی محبت، پرانی یادوں اور ملاقات کی خواہش کا ذکر کرتی ہے کہ بس ایک بار مجھ سے مل لیں، لیکن پھر اچانک فریال کی آواز سنائی دیتی ہے کہ کہاں ملنا ہے۔ یہ لمحہ واقعی دلچسپ محسوس ہوتا ہے کیونکہ زینیا فوراً چونک اٹھتی ہے اور اس کا پورا انداز بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد غالب امکان یہی ہے کہ دونوں کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوگا اور زینیا ایک بار پھر دعویٰ کرے گی کہ وہ شہرام کو واپس حاصل کر کے رہے گی۔ سچ پوچھیں ناظرین تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کی ایپیسوڈ میں جتنے سین دکھائے گئے یہ مختلف انداز میں بار بار پہلے بھی ریپیٹ کیے جا چکے ہیں۔ ہر بار لگتا ہے کہ اب کہانی اپنے اختتام کے قریب پہنچ گئی ہے، لیکن پھر ایک نیا موڑ شامل کر دیا جاتا ہے۔ اب دوسری طرف فیروز کی والدہ کا ٹریک بھی کافی نمایاں کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنے بیٹے اور بہو کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کے لیے ایک عاملہ کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اپنی پریشانی بیان کرتی ہے۔ اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح شانزے کو فیروز کی زندگی سے الگ کر دیا جائے، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایسے راستے مسائل حل کرنے کی بجائے مزید پیچیدگیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر فیروز کی والدہ شانزے کو دل سے قبول کر لیتیں تو شاید نہ گھر کا سکون خراب ہوتا، نہ ہی بیٹا ان سے دور جاتا، اور نہ ہی یہ عاملہ کے چکروں میں پھنستیں۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو اب کہانی کے زیادہ تر بڑے راز سامنے آ چکے ہیں۔ سیرت کے حالات برے ہو چکے ہیں، زینیا کی دوسری شادی بھی ناکام ہو چکی ہے، شہرام اور فریال اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہیں، جبکہ فیروز بھی شانزے کے ساتھ الگ گھر بسا چکا ہے۔ اسی لیے اب یہ سوال پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہے کہ آخر ڈرامے کو مزید کس سمت میں لے جایا جائے گا۔ آپ کی رائے میں کیا اب اس کہانی کو ایک خوبصورت انجام مل جانا چاہیے یا ابھی مزید موڑ باقی ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔